الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه الذي مزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ جسے اپنے آقا سے جتنی محبت ہے اس محبت کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی اور جنہوں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑی خوبصورت یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کمیٹی کے تمام افراد کی کاوش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے جس جہد سے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مجھ سے پیشتر آپ نے بہت خوبصورت نعت و منقبت بھائی نسیم اختر تلسی پوری صاحب کی بلا سے سماعت کیا، جنہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں اور پڑھتے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے انداز، ان کی آواز کو سلامت رکھے. میرے بعد بھی آپ کو ہندوستان کے بڑے مشہور اور معروف شاعر بھائی ثناء الرحمن صاحب کی بلا کو بھی سماعت کرنا ہے، اور اس کے بعد خصوصی خطاب آپ کو حضرت علامہ مفتی شبیہ الحسن صاحب کی بلا مصباحی سے سماعت کرنا ہے، جو ہندوستان کے بڑے مشہور اور معروف خطیب. جی ماشاءاللہ اسٹیج پر اور میرے بہت سارے احباب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے یہاں کے علاقے کے امام صاحب قبلہ حضرت قاری عارف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور بہت سارے احباب تشریف رکھتے ہیں. وقت کی تنگنامنی اور تنگدستی ہے، ورنہ ان سبوں کی بارگاہ میں میں ان کا نام لے کے سلام عرض کرتا. بس ایک شعر مجموعی طور پر ان سبوں کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کہ ستارے ماہ کے میں تذکیر آفتاب کروں، اور کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، میں کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ وہی آفتاب ہے، اور یہ محفل میں ہے کام و جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس جلسے کو، آپ سب کی حاضری کو، ہم سب کے پڑھنے کو اور آپ سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اب اگر آپ سننے کا ارادہ کر کے اور سننے کا موڈ لے کر کے آپ بیٹھے ہیں تو محبت سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ. دیکھیں آپریٹر صاحب، ہاں یہی چھوڑ دیجئے اس کو. جی اس لیے کہ آپ ہاں مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ دو لوگ ہسٹری میں آپ دیکھیں، ایک گھوڑا چلانے والا اور ایک مائک چلانے والا کبھی خاموش نہیں بیٹھتا. گھوڑا چلتا بھی رہے پھر بھی راز کھینچتا رہتا ہے، اور مائک والا چلتا بھی رہے پھر بھی کچھ نہ کچھ قابلیت ضرور دکھاتا ہے. تو چھوڑ دیجئے، آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اور اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. بہت اچھا بول رہا ہے، ذرا محبت سے بولتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. دیکھیں حضور کے میلاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے پورا سال اللہ اس جگہ سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں سنو، جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے پورا سال اللہ اس جگہ انوار و تجلیات کی برسات فرماتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں سنو، جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. اور جتنے لوگ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ جاتے ہیں امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ ان کی عمر میں اور ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے. تو
آپ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں, آپ پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں, اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے جائیں گے. ذرا آپ توجہ کریں, مجھے یہ بتائیں, چاہے آپ تلسی پور میں ہو, چاہے آپ بہرائچ میں کسی خطے میں ہو, اگر آپ اللہ کو سبحان اللہ نہ کہیں پھر بھی اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. چاہے جو اللہ کو سبحان اللہ نہ کہے اس سے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پوری دنیا میں کسی خطے میں رہنے والا ہو, اگر وہ اللہ کو پاک نہ کہے تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات کل بھی پاک تھی, آج بھی پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں سنو, جو لوگ اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں, یعنی سبحان کہتے ہیں, سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک کے. حضور فرماتے ہیں سنو, جو اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. تو اب توجہ کرے, حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس نے مجھے پاک کہا ہے, میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, بس وہی خدا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ بولتے رہیں, ارے آپ بولنے سے اللہ کی ذات پر نہ آپ کے بولنے سے اثر پڑے گا نہ بولنے سے اثر پڑے گا, لیکن آپ بولیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایک حدیث اور یاد آ گئی ہے, سن لیں ذرا اور اس کے بعد بولتے رہیں. اور میرا یہ تیقن ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اسے دل کے کانوں سے سن لیا تو انشاءاللہ جب بھی آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو بولتے رہیں گے. یہ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ان کے چہرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں چہرے تو نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن ان کا وجود ضرور نظر آ رہا ہے. ان سے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ توجہ میری طرف کریں اور کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی, جا میں نے تجھے بخش دیا. حضور فرماتے ہیں اس بندے کو خود تعجب ہوگا کہ اللہ نے مجھے بخش کیسے دیا. وہ عرض کرے گا اللہ رب العزت تو نے مجھے بخش دیا ہے, لیکن مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی تیرا نام بھی لیا ہو, مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو, مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی سجدے بھی کیے ہو. اے اللہ تو نے آج مجھے بخشا ہے تو مجھے اس کا جواب دے دے کہ مجھے بخشا کیوں ہے. تو حضور فرماتے ہیں سنو, اللہ فرمائے گا میرے بندے سن, تو دنیا میں مجھے بھول گیا لیکن میں تیرا رب ہوں, میں بھولنے سے پاک ہوں. تو نے نمازیں تو نہیں پڑھی تھی, حج تو نہیں کیے تھے, زکات تو نہیں دی تھی, لیکن ایک مرتبہ تو سو رہا تھا, سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی. جب تو نے کروٹ بدلی تیری زبان سے نکلا یا اللہ, تیرا یا اللہ کہنا مجھے اتنا پسند آ گیا تھا کہ میں نے اسی وقت تیری مغفرت فرما دی تھی اور جنت تو تجھے میں واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ دیکھیں ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی, بندے کی مغفرت ہو رہی ہے, اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے رہا ہے. ایک ادا اگر اللہ نے آپ کی پسند فرما لی تو آپ سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے کوئی بات اچھی لگ جایا کرے تو حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیا کرے, اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دل میں حضور ہے اور اپنی جان سے حضور سے زیادہ, آپ اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ حضور کو عزیز رکھتے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. حضور فرماتے سنو, تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنی آل و اولاد سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے. اور ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, اور کیسی محبت کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کون ہے جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے. صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی انبیاء کا ایمان ایسا ہے کہ جن کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے. حضور نے فرمایا نبیوں کے ایمان پہ کیسا تعجب, ان کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے, اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے, اللہ نے انہیں وحی عطا کی ہے, اللہ نے انہیں شریعت دی ہے, اللہ نے انہیں کتاب دی ہے, ان کے ایمان پہ کیسا تعجب. تو صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے. حضور نے فرمایا تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب, تم تو صبح بھی مجھے دیکھتے ہو, شام بھی مجھے دیکھتے ہو, دنوں رات میرے رخ
روح زیبا کی زیارت کرتے ہو, تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب. تو اب ذرا توجہ فرمائیں, صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور بتائیں کون ہے کہ جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے, جن کے ایمان کو دیکھ کر کے ہمیں تعجب ہو. تو حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ, میرے بعد جو میری امت آئے گی, جو مسلمان آئیں گے, ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا سنو, ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, لیکن اگر ان کے سامنے میرا نام بھی لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو ہم کہتے دنیا والوں سنو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا ہے لوح و قلم تیرے ہے, دنیا میں ہے. کہتے سنو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور جب قبر میں جائیں گے حضور سامنے ہوں گے, فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو ہم کہیں گے سنو فرشتوں انہیں جانا انہیں مانا, یہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بابا نعرے تکبیر, ذرا زور سے بولے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. اب بولیں گے نا, دیکھیں جتنے لوگ مجھے لگتا ہے اگر دو طرف ڈیوائیڈ کر دیا جائے, ایک طرف جتنے لوگ بچیں گے وداؤٹ موبائل اور ایک طرف وتھ موبائل, یعنی ایک طرف موبائل والے اور ایک طرف بغیر موبائل والے, یعنی جتنے لوگ نہیں اتنے تو چینل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج حال یہ ہے 22-23 سبسکرائبر بھی وہ بھی لائیو چلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چینل والے تو بہت ہیں. دیکھیں یہ چینل ہے, اس کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کے اس پروگرام کو بھی دیکھا جائے گا, آپ کو بھی دیکھا جائے گا اور آپ کے اس جذبے کو بھی دیکھا جائے گا. اس لیے آپ بولتے رہے, محبت سے بولیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی توجہ رکھیں, لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں حضور کا میلاد ہی پڑھ دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. لیکن میلاد کیا ہے؟ حضور کی ولادت. میلاد کیا ہے؟ حضور کی پیدائش. میلاد کیا ہے؟ حضور کا برت. میلاد کیا ہے؟ حضور کا جنم. ذرا توجہ کریں, اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئے کہ مدینے میں ہوئے؟ کہاں ہوئی؟ اگر یاد ہے تبھی بولیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی پوچھ لیا جائے بتاؤ وراٹ کوہلی کہاں رہتا ہے؟ ممبئی میں. شاہ رخ خان کہاں رہتا ہے؟ منت میں. سلمان خان کہاں رہتا ہے؟ گلیکسی اپارٹمنٹ میں. پوچھ لیا جائے بتاؤ ممبئی میں کہاں؟ گنا دیں گے باندرا روڈ اور اندھیری روڈ, ادھر ادھر سب کا گھر ہے. یہی وجہ ہے نوجوانوں سے پوچھا جائے بتاؤ کہ وراٹ کوہلی نے کتنی سینچری ماری ہے؟ گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آئی پی ایل میں کون سی ٹیم چیمپئن بنی ہے؟ گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ بالی ووڈ میں کون سی مووی ہٹ ہوئی ہے, کون سی فلاپ ہوئی ہے؟ گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آج سیاست میں کیا چل رہا ہے؟ بتا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آج کرکٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بتا دو گے. پوچھ لیا جائے دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ آج گنا دو گے. لیکن یہی نوجوان ہیں, ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ حضور مکے میں پیدا ہوئے ہیں یا مدینے میں پیدا ہوئے ہیں تو خاموشی کا مظاہرہ کریں گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ اللہ کے نبی نے کتنے نکاح فرمائے ہیں؟ کچھ نہیں معلوم ہے. پوچھ لیا جائے بتاؤ حضور کو اللہ نے کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ کچھ نہیں پتا ہے. پوچھ لیا جائے بتاؤ کس عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا ہے؟ حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضور کی دادی کا نام کیا ہے؟ نانا کا نام کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن دنیا دار کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو یہ بتاتے نظر آئیں گے. انہی مسلمانوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو کچھ شکن اڑ گئے باقی جو بچے بدگر ہے, امتی 22 ہے, رسوائی پیغمبر ہے, ہر کوئی مستی میں جو کہ تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو کہ انداز مسلمانی ہے, نہیں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور آخر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن. تو اب سن لو اور یاد رکھو حضور کی زندگی کو میں مکمل تو نہیں بیان کر سکتا ہوں, اس لیے کہ حضور کی زندگی کو بیان بھی کوئی مکمل نہیں کر سکتا ہے. پورا قرآن حضور کی شان ہی ہے, پورا قرآن حضور کی سمانے ہی ہے, پورا قرآن حضور کی سیرت ہی ہے. اس لیے راحت اندوری نے کہا تھا کہ حضور کی زندگی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ راحت اندوری نے کہا تھا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی
निचोड़ू रहा, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और मेरे इमाम ने कहा सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का कुले सेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वश है वो तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखा जिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का हक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं हुजूर की जिंदगी। लेकिन बस मैं चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज थोड़ा सा आप मुझसे सुन लें, और जरा बोल करके सुनते रहे ताकि आपको हिफ्ज़ भी हो जाए, याद भी हो जाए। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, बोले एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग पीछे भी बैठे वो भी मेरी तरफ तवज्जो कर ले, इसलिए कि इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब आपको मेरे बाद मुफ्ती साहब के से समाअत करना है। तवज्जो है, बस मैं आपका मूड बनाने के लिए और आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आ गया हूँ। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। देखिए हुजूर कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी की विलादत कहाँ हुई है? मक्के में हुई है। किस घर में हुई है? जिस घराने को हजरत अबू तालिब के घर के नाम से जाना जाता है। हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपको मालूम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये खाने काबा के मुतवल्ली है, यानी खाने काबा की चाबी आपके हाथ में होती थी। आप खानदान कुरैश के सरदार हैं। खाने काबा की देखभाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें दी हैं, और साथ में अल्लाह ने आपको 10 बेटे अता फरमाए हैं, और उनमें सबसे छोटे बेटे हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। जो है देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इनकी शान आप सुन ले जरा सा। और यकीनन अगर इतने लोग आप बैठे, आप में से किसी के माँ और किसी की माँ और बाप का नाम ले लूं और उनके ताल्लुक से अच्छी अच्छी बातें करूं तो आप दिली दिल में मुस्कुराएंगे कि मेरे माँ बाप का नाम ले रहा है, मेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है। तो जरा बताएं, अगर आपके माँ बाप का नाम मैं ले लूं तो आपके दिल को खुशी होगी, और अगर हुजूर के वालिदैन का नाम लिया जाए तो यकीनन हुजूर के दिल को खुशी होगी। जरा तवज्जो करें, हुजूर के वालिद कौन? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? खानदान कुरैश के सरदार हैं। आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। उसी वक्त में एक बादशाह है जिसका नाम अबरहा है। आप कुरान मुकद्दस को खोलें, सूरह फील को पढ़ें, अलम तरा कैफ की तिलावत करें तो आपको मालूम होगा कि अबरहा नाम का एक बादशाह गुजरा है जिसने ये इरादा किया था माज़अल्लाह कि वो खाने काबा को गिराएगा, खाने काबा को ढाएगा, खाने काबा को मिस्मार करेगा। यही इरादा किया है उसने, और अपने साथ हजारों इंसानों की फौज ली है, हजारों हाथियों का लश्कर लिया है, और खाने काबा को गिराने के लिए आया है। और खाने काबा से करीब में मक्के की सरहद के अंदर उसने जब पड़ाव किया है, उसी वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कबीले के कुछ ऊंट हैं चरते हुए अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं, अबरहा के खेमे की तरफ चले गए हैं। अबरहा ने उन ऊंटों को गिरफ्तार करवा लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कौम के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए हैं, और आने के बाद कहते हैं आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप खाने कुरैश के सरदार हैं, हमारी कौम के कुछ ऊंट चरते हुए चले गए हैं, हमारे कबीले के ऊंट अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं, और अबरहा ने उन्हें पकड़ लिया है। हम चाहते ये हैं कि आप अबरहा के पास जाए और जाके उन ऊंटों को रिहा करवाएं। कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, तवज्जो रखें, कहाँ गए हैं? अबरहा के पास। कौन है? जो खाने काबा को गिराने आया है, खाने काबा को ढाने का इरादा लेकर के आया है। अब देखिए हुजूर के दादा के ईमान को आप देखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, अबरहा को पता चला है कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, खाने काबा के मुतवल्ली, खाने कुरैश का खानदान कुरैश के सरदार आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं, अबरहा आपके इस्तकबाल में खड़ा हुआ है, और खड़ा होने के बाद उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने बगल में बिठाया है, और बिठाने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब बताओ कैसे आना हुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबरहा हमारे कबीले के कुछ ऊंट चरते हुए तुम्हारी तरफ आ गए हैं, तुमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मैं चाहता ये हूँ कि उन ऊंटों को छोड़ दो। जब अबरहा ने ये सुना है वो हंसने लगा है, उसने कहा लगाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मजाक उड़ाता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब जब आप यहाँ आने वाले थे मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे पास आएंगे और इस बात पर तबादले ख्याल करेंगे कि मैं खाने काबा को गिराऊं ना, मैं खाने काबा को ढाऊं ना, लेकिन आप आए हैं, आपने आकर के खाने काबा की बात नहीं की है बल्कि ऊंटों की बात की है।
बड़ी छोटी बात आपने कर दी है, बड़ी हल्की बात आपने कर दी है। मैं काबा गिराने आया हूँ और आप ऊंटों की बात करते हैं। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब आप सुने। हुजूर के दादा कहते हैं अबर हासुल, ये ऊंट मेरे हैं, मैं इनका मुहाफिज हूँ, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनका मालिक हूँ। लेकिन काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसका निगहबान है। ऊंट मेरे हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर को खुद बचाएगा। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे हैं, सुनो ईमान वालों, अगर तुम्हें डरना है किसी से ना तो अल्लाह से डरना है। ये नहीं कि हर चीज से डरना शुरू कर दो। अगर आंख फड़क जाए कोई तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है। अगर किसी बेवा का चेहरा दिख जाए तो कहते हो बुरा होने वाला है। सुबह कोई दुकान पे आके उधार मांग ले तो कहते बहुनी खराब हो जाएगी, पूरा दिन उधार जाएगा। ये तुम्हारा ईमान है। अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है। जरा बताएं आप मुझे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे लोगों, सुनो, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से डरना है। जब तक अल्लाह न चाहे कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। नफा देने वाली जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाली, नुकसान से बचाने वाली जात अल्लाह की है, फायदा देने वाली जात अल्लाह की है, तुम्हें बचाने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें फायदा पहुंचेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम नुकसान से बचोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है जिससे डरना चाहिए। जरा तवज्जो करें, आज सुबह कोई दुकान पे आ जाए, अगर जेब में पैसे ना हो, कहता है उधार दे दो, कुछ देर के बाद लाके दे दूंगा, तो यही कहते हो पूरा दिन मेरा नुकसान में जाएगा, पूरा दिन हमारा उधार में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सुनो मुसलमानों, जब तक तुम जिंदा हो और जब तक तुम्हें तुम्हारा रिस्क मिल न जाए तब तक तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जिसके जिम्मे अल्लाह ने जितना रिस्क लिख दिया है, जब तक वो उतना रिस्क पा ना ले तब तक उसे मौत आ नहीं सकती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बताएं आप, तो अल्लाह ने तो आपके जिम्मे लिख दिया है, आपको ये नहीं सोचना है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसको अवाम परस्ती कहा जाता है, चीजों से डरना कहा जाता है। आपको चीजों से नहीं डरना है। और एक मिसाल और आ गई है तो सुन ले। देखें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़े मशहूर सहाबी हैं। देखें जब आपने मिस्र को फतेह किया है तो मिस्र के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है। मिस्र में आज भी एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। उस दौर में मामला ये था कि एक वक्त आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब उसमें कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी, उसको उसमें काट के डाला जाता था, दरियाए नील चलने लगता था। जब इस्लामी हुकूमत आई है, जब मिस्र फतेह हुआ है, वहां के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है कि मिस्र का मामला यह है कि दरियाए नील एक वक्त आता है, सूख जाता है, जब तक कुंवारी लड़की उसमें डाली ना जाए तब तक चलता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? तो हजरत उमर ने कहा सुनो, दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से है। हजरत उमर ने कलम उठाई है और आपने खत लिखा है। खत में आपने लिखा है उमर इब्ने खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपका जब ये खत दरियाए नील में डाला गया है तो दरियाए नील ने बहना शुरू किया है और इस तरह बहा है, इस तरह बहा है कि आज 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील कभी थमा नहीं है। जरा आप देखें, जब ये हजरत उमर की शान है तो हमारे आका की शान का सुभान अल्लाह। तो चीजों से नहीं डरना है। हजरत उमर ने कहा डराने वाली डरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उससे डरना। आपने कहा खत ले जाके डालो, दरियाए नील ने बहना शुरू किया, आज भी बह रहा है। ये शान है हुजूर के गुलामों की, इसलिए शायर ने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। जरा तवज्जो करें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बरात सुन, काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह उसे बचाएगा। ऊंट मेरे हैं, मैं उनको बचाऊंगा। आपने ऊंट लिए लेके चले आए हैं और आकर के खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी। आपने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मौला, हम कितने कमजोर हैं, हम अबरहा से लड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानों का लाहौल लश्कर है, हाथियों का हुजूम है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है। अल्लाह हम कमजोर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके
رو کے دعائیں کی ہے اور آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیا ہے اور آپ پہاڑی پر چلے گئے ہیں. جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا ہے تو قرآن اس پر شاہد ہے, قرآن کی آیتیں گواہ ہیں. جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا لشکر نہیں بھیجا ہے, اللہ نے جناتوں کی فوج نہیں بھیجی ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جسے ابابیل کہا جاتا ہے, اللہ نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیجا ہے اور اس شان کے ساتھ میں بھیجا ہے کہ ہر ایک پرندے کے ساتھ میں 3 کنکڑیاں ہیں, ایک اس کے پیر میں, ایک دوسرے پیر میں, ایک اس کی چونچ میں. اور جب انہوں نے کنکریاں اوپر سے گرائی ہیں تو ہاتھی جیسا سخت جانور اور طاقتور جانور اور قوی چمڑی والا جانور جب اس کی پشت پر کنکریاں گری ہیں, پیٹھ پر گری ہیں اور پیٹ کی طرف سے نکل گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھا. زندہ باد زندہ باد. یہی وجہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. خانہ کعبہ فتح ہوا ہے, خانہ کعبہ دیکھیں آپ, اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو بچایا ہے. ابرہہ آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے خانہ کعبہ کی اللہ نے حفاظت کی ہے, خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا ہے. دیکھیں کس کی دعاؤں کی بدولت, حضرت عبد المطلب کون ہے, حضور کے دادا ہیں. اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے. کتنے؟ 10 بیٹے. حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. اور حضور کی دادی کا نام ہے حضرت فاطمہ. یاد رکھنا, حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بھی بڑی شان و شوکت عطا کی ہے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ والد کس کے؟ حضور کے ہیں. ذرا حضور کے والد کا تذکرہ سن لیں, والدہ کا تذکرہ سن لیں, پھر گفتگو ختم ہوتی. توجہ کریں, محبت سے ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیتے ہو, بولے سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب ہے, ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. اب ان کی شان بھی ذرا سے سن لیں, ماں بہنیں بھی توجہ کریں, میری گفتگو کو توجہ سے سن لیں. توجہ ہے آپ کی. دیکھیں حضرت عبداللہ ہیں, ابھی عمر ہے 6 یا 7 سال کی. مورخین فرماتے ہیں اسی دور میں یہودیوں نے ایک میٹنگ کی آپس میں بیٹھ کر کے, اور اس بات پر سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے, تبادلہ خیال کیا. توجہ کریں, کب؟ جب ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں, ابھی حضور کے والد کی عمر 6-7 سال کی ہے. کہتے ہیں سنو, ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جو آخری پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں, جو آخری رسول دنیا میں آنے والے ہیں, ان کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا ہے, ان کے ظہور کا وقت قریب ہو گیا ہے, دنیا میں ان کے آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہے. لیکن ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں, لیکن جو ان کے والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا, وہ دنیا میں آ چکے ہیں. یہودیوں نے کہا سنو, اگر آخری نبی کی ولادت کو روکنا ہے, ان کی آمد کو روکنا ہے, ان کی پیدائش کو روکنا ہے, ان کے دنیا میں آنے کو روکنا ہے, تو ان کے جو والد ہیں جن کا نام عبداللہ ہے وہ ان کے والد بنیں گے, جن کو ان کے والد بننے کا شرف ملے گا. اگر ہم انہی کو قتل کر دیں تو نہ عبداللہ ہوں گے نہ آخری نبی جلوہ گر ہوں گے. لوگوں نے کہا کون قتل کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اس نے کہا میں قتل کر دوں گا. یہودیوں نے کہا سنو, اگر تم قتل کر دو گے تمہیں اتنی مال و دولت دی جائے گی کہ زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور کہیں اگر تم گرفتار ہو گئے تو تمہاری آل و اولاد کو اتنا دے دیا جائے گا کہ 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں. اب دیکھیں آپ, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, بچے کو تو قتل کرنا. چلا تلوار لے کر مہینوں کی مسافت طے کر کے پہنچا ہے مکہ شریف میں. جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا, توجہ رکھیے گا, کہاں پہنچا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب. کس کو قتل کرنے آیا ہے؟ کس کو؟ آپ لوگ حضور کے والد. بولیں, بولنے میں ٹیکس نہیں لگتا ہے, نہ جی ایس ٹی لگتی. بولیں ہاں, حضور کے والد. دیکھیں ہمارے چچا بھی غور سے سنیں, نوجوانوں کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں, توجہ ہے آپ کی. حضور کے والد کی عمر کتنی ہے؟ 6-7 سال کی ہے. آیا ہے مکے میں, خانہ کعبہ کے قریب پہنچا ہے, بڑا تھکا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب کھیل رہے ہیں. اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. اس کی نظر جم گئی, اس نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا, اور بلانے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ بیٹا یہاں عبداللہ کس کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. آپ فرماتے تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو. اس نے کہا نہیں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر لمبا سفر کر کے آئے ہو تو تھک بھی گئے ہوگے, تمہیں تھکاوٹ کا احساس بھی ہوگا, تمہیں بھوک بھی لگ گئی ہوگی, پیاس بھی لگی ہوگی. اگر تم مسافر ہو تو تھوڑی دیر رکو, میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں, تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں. پھر جو مراد لے کے تم مکے میں آئے ہو, جو ارادہ لے کے تم مکے میں آئے ہو, جو خواہش لے کے تم مکے میں آئے ہو, جس کام کو انجام دینے کے لیے تم مکے میں آئے ہو, وہ تمہارا کام بھی پورا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ گئے ہیں, آپ نے تھوڑا پانی لیا ہے, زمزم لیا ہے,
थोड़ी सी खजूरें ली है और आके उस यहूदी को खिलाते हैं। जब उसने खा ली है और उसने ज़मज़म पी लिया है, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं अब बता कैसे आना हुआ है। उसने कहा अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं अब्दुल्ला से क्या काम है, क्या तू अब्दुल्ला को जानता है, अब्दुल्ला को पहचानता है? उसने कहा नहीं। तो आप कहते हैं अब्दुल्ला से मिलना क्यों चाहता है? उसने कहा बेटे सुनो, तो अगर तुम मेरे मोहसिन न होते तो इस रात से पर्दा नहीं उठाता। तुमने मुझे यहाँ खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो एक राज है, इसको राज रखना। मैं अब्दुल्ला को तलाश करने इसलिए आया हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें ये बताया है कि अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो आखिरी नबी की विलादत दुनिया में नहीं हो पाएगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बताओ भूख तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। आपने कहा प्यास तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर पानी, अगर कुछ भूख प्यास का एहसास हो तो और खिला पिला दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा बस मैं अब्दुल्ला को ढूंढना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते सुनो तवज्जो करें, देखिए हुजूर के वालिद की शान को। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बता सुन, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, सुन तू अपनी तलवार निकाल और अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा ले। ये मेरा सर है, ला तलवार मेरे सर को जिस्म से जुदा कर दे। उसने कहा मैं आपको कत्ल कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे खिलाया भी है, आपने मुझे पिलाया भी है इस अजनबी शहर में। आप मेरे मोहसिन है, मेरे करम फरमा है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो अब्दुल्ला के लिए आया हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तुम मक्के में आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। अपनी तलवार निकाल, मेरी गर्दन को काट ले। उस यहूदी ने नियाम से तलवार निकाली है, लेके आगे बढ़ा है और जा करके हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रखता है और कहता है मैं नादान था जो इतनी अजीम हस्ती को कत्ल करने आया था। अरे जब आपके अखलाक का ये आलम है तो जो नबी आपकी औलाद में होंगे उनके अखलाक का आलम क्या होगा? कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हाय 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 जिंदाबाद माशाअल्लाह। देखे हुजूर के वालिद, अरे वाह वाह। वो यहूदी कहता है अब मैं आपका गुलाम हूँ, चाहे तो आप मुझे माफ कर दे, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुन, हम अपनी जान के दुश्मन को माफ करते हैं। देखे कौन है? हुजूर के वालिद है। अब हुजूर की वालिदा की शान भी आप सुन ले, मेरी माँ मैंने भी तवज्जो कर ले। हुजूर की वालिदा कौन है? हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहाँ पैदा हुई है? मदीने शरीफ में पैदा हुई है। देखे हजरत आमना है और मौरखीन फरमाते हुजूर की वालिदा है। आप जमाने जाहिलियत में भी जब पर्दे का हुक्म भी नहीं था तब भी आप पर्दे में रहा करती थी। आमतौर से लड़कियों की तरह बाहर नहीं निकला करती थी, कम बोलती थी, हमेशा घर में रहती थी, खामोश रहती थी और हमेशा पर्दे में रहा करती थी। क्यों ना हो इसलिए कि वालिदा है किसकी? नबी आखिरुज़्ज़मा की है। जो कायनात का मालिक व मुख्तार है उसकी वालिदा है। जो कायनात का सरदार है उसकी वालिदा है। जो तमाम मुत्तकियों का सरदार है उसकी वालिदा है। जो तमाम परहेजगारों का आका है उसकी वालिदा है। इसलिए कि तारीख गवाह है, जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। जरा आप बता दे मुझे, जब माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा गरीब नवाज जैसा होता है, जब माँ नेक हो और सतरे मुअल्ला जैसी हो तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक जैसा होता है, वारिस पाक जैसा होता है, मखदूम पाक जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा आला हजरत जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है, सदरुल शरिया जैसा होता है, हाफिज मिल्लत जैसा होता है। आप ये उलमा तवज्जो करेंगे, कारी नसीम साहब के बिला आप भी तवज्जो करें। जब माँ नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को गिरवी रख करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। तवज्जो करें आप देखें, ये है हजरत आमिना। मौरखीन फरमाते एक बात और तारीख के हवाले से आप सुने। मौरखीन फरमाते अभी हजरत आमिना हुजूर की जो वालिदा इनकी विलादत भी नहीं हुई थी और हजरत अब्दुल्ला इनकी विलादत भी नहीं हुई थी। उसी दौर में मक्के में एक शख्स के यहाँ एक घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो गुलाम ने आके खबर दी कि घर में बेटी की विलादत हुई है। उसने कहा अच्छा बेटी पैदा हुई है, और गुलाम ने कहा सुनो उसका चेहरा बड़ा काला है, उसकी आंखें बड़ी नीली है, बदनुमा उसका चेहरा है। तो उसने कहा सुनो मक्के
مکے کا ماحول یہ ہے کہ اگر یہاں اچھی خوبصورت بیٹی بھی پیدا ہو جائے نا تو اسے کوئی پالتا پوستا نہیں ہے، سینے سے نہیں لگاتا ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اور تو نے تو آ کے مجھے ایسی بیٹی کی ولادت کی خبر دی ہے کہ جس کا چہرہ بھی کالا ہے، جس کی آنکھیں بھی نیلی ہے، جس کا چہرہ بھی بدنما ہے۔ اس نے کہا میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لے جا کے اسے قتل کر دے۔ ذرا آپ بتائیں حضور کی ولادت سے پہلے آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں اور خاص طور سے مکے کے حالات کو دیکھیں۔ اکثر لوگ ایسے تھے اس دور میں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہو جائے تو ہاتھوں سے گردن دبا کر کے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اس دور میں نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اس مکے میں جہاں بیٹی پیدا ہو تو لوگ قتل کر دیتے تھے۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے ہاتھ میں لے کے کہا تھا دنیا والوں سنو، بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو قتل نہ کیا کرو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا سنو، جس کو اللہ ایک بیٹی دے دے اور اسے پال پوس کر کے وہ اسے اس کے گھر کا بنا دے، حضور نے کہا تھا سنو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ دیکھیں آپ آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے دور میں، اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، خاص طور سے پہلی اگر اولاد بیٹی ہو جائے تو باپ کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، گھر میں لگتا ہی نہیں معاذ اللہ بچے پیدا ہو، لگتا ہے انتقال ہو گیا۔ دادا دادی بھی باہر نکلتے کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں بیٹیا پیدا ہوئی ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ زحمت آ گئی، بٹیا پیدا ہوئی۔ اب بیٹا پیدا ہو جائے تو پوری رات محلے والوں کو سونے نہیں دینا ہے، اتنے پٹاخے اتنے گولے لگے گا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس طرح گولے پٹاخے داغے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتائیں گے پوری دنیا والوں کو کہ بیٹا پیدا ہو گیا، فون کر کر کے خبر دیں گے۔ اور بیٹی پیدا ہو جائے جب دوسرا فون کرے گا تبھی پتا چلے گا۔ ذرا آپ دیکھیں اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے مسئلے مستق آ چکے ہیں، قاری عارف صاحب قاری نسیم صاحب کی بلا کہ لوگوں نے بیٹیوں کی ولادت پر اگر 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ذرا آپ بتائیں اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ذرا سنیں ایسا ہی ایک سرفرا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا سن، اس کے یہاں 6 بچیاں پیدا ہو گئی، 7ویں مرتبہ جب بیوی امید سے ہوئی، جب حاملہ ہوئی پریگننٹ ہوئی، اس نے کہا سن یہ جو تیری کوکھ میں بچہ ہے نا اگر یہ بیٹا پیدا ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو یا تو تجھے میں قتل کر دوں گا یا تو طلاق دے دوں گا اور بچی کو بھی قتل کر دوں گا۔ بیوی بڑی نیک تھی، توجہ کرے، اس نے جے نماز بچھائی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز اس نے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رو کر کے اللہ سے التجا کرتی ہے اللہ رب العزت میں مجبور ہو، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اللہ تو نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں، یہ 7واں بچہ جو میری کوکھ میں ہے اگر یہ بیٹا ہے تو اللہ رب العزت ٹھیک ہے، اور اگر یہ بیٹی ہے تو اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اے اللہ کچھ ایسا کر دے کہ میرا شوہر بیٹیوں سے محبت کرنے لگے۔ جب اس کا شوہر سویا ہے رات میں تو اس نے دیکھا ہے میدان محشر ہے، لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہیں، اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے، فرشتے اسے لے کر کے جب جہنم کی طرف چلے ہیں، اس نے دیکھا ہے کہ اس کی پہلی بیٹی جہنم کے پہلے دروازے پر کھڑی ہے، دوسری بیٹی جہنم کے دوسرے دروازے پر کھڑی ہے۔ توجہ کرے، یہ علماء گواہ ہیں، یہ علماء اس بات کی تائید کریں گے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 5ویں پہ جب فرشتے پہنچے ہیں تو وہاں 5ویں بیٹی ہے، 6ٹھے پہ پہنچے ہیں وہاں 6ٹھی بیٹی ہے، فرشتے کہتے ہیں 7ویں دروازے سے لے کے چلو۔ جب 7ویں دروازے پر گئے ہیں 7ویں اولاد اس کی بیٹی نہیں تھی، اس نے بیٹے کی خواہش کی تھی، 7واں دروازہ جہنم کا خالی ہے، فرشتوں نے کہا یہیں سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ زاروں قطار رویا ہے اور کہتا ہے اے اللہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر میرے نصیب میں 10 اولاد بھی ہیں تو 10 مجھے بیٹیاں عطا کر دے، مجھے بیٹے نہیں چاہیے، اس لیے کہ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو باپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیتی ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا بتائیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ خود بتائیں اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی، دعا کریں اللہ اس کو سلامت رکھے، ایک بیٹا بھی ایک بیٹی بھی ہے، آپ میرے اپنے اس لیے بتا رہا ہوں، ایک میری بیٹی بھی ہے قاری نسیم صاحب، ان کو بھی اللہ نے ماشاءاللہ ہاں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے انہی کو بیٹیاں دیتا ہے، علماء کے یہاں بیٹیاں ہی کثرت سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں یا تو مہمان بھیج دیتا ہے یا تو بارش نازل فرما دیتا ہے یا تو بیٹی کی ولادت فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے سنو جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے نا تو بھاؤ نہ سکوڑا کرو، ماتھے کو نہ سکوڑا کرو، حضور فرماتے اگر بیٹی پیدا ہو اور کوئی بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر دے ویسے ہی جیسے بیٹے کی ولادت پر کرتا ہے تو حضور فرماتے اللہ 70,000 فرشتوں کو اس کے گھر
گھر میں بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان سن، جب تک تو اپنے باپ کے گھر میں رہے گی ہم بھی رحمت بن کر کے تیرے باپ کے گھر میں موجود رہیں گے۔ ذرا آپ بتائیں اگر آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے 70,000 فرشتے 24 گھنٹے آپ کے گھر میں موجود رہتے ہیں، اگر اتنے رحمت کے فرشتے کسی کے گھر میں موجود ہوں تو اس کے گھر میں نہ کبھی آسیب آ سکتا ہے اور نہ کبھی وبائیں آ سکتی ہیں۔ تو بیٹی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کیا کریں، اس لیے کہ اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹیاں بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ توجہ کرو، اس نے کہا لے جاؤ اسے قتل کر دو۔ یاد ہے میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس کو لے جاؤ قتل کر دو۔ وہ لے کے چلا ہے جنگل میں، اور جیسے ہی گیا ہے جنگل میں اس نے تلوار نکالی ہے، لڑکی کو قتل کرنا چاہا ہے۔ حاتف غیبی سے اس نے آواز سنی، کہیں سے آواز آئی ہے۔ حاتف غیبی کہا جاتا ہے کہ آواز دینے والا آواز تو آتی ہو لیکن دینے والا دکھائی نہ دیتا ہو۔ اس نے آواز سنی، کسی نے کہا اے ظالم اسے قتل نہ کر، اسے ہم چھوڑ دے، ہم اسے اپنے رحم و کرم کے سائے میں پال لیں گے۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا ہے، پھر وہی آواز آئی ہے، اس نے وہی اس بیٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں کیسا معاشرہ تھا حضور کی ولادت سے پہلے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ تو آج آپ کو جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کسی گاڑی کے پیچھے، کسی اسکول میں، کہیں آپ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ یہ آج یہ نعرہ دیا جا رہا ہے، اور حضور نے 1500 سال پہلے یہ نعرہ دے دیا تھا لوگوں سنو بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک بات اور یاد آ گئی، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں حضور ہیں، حضور گزر رہے ہیں، سنیں گے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میری ماں بہنیں بھی توجہ کریں، حضور گزر رہے ہیں، ایک نوجوان حضور کے بغل سے نکلا ہے، حضور نے اس کو پلٹ کے دیکھا۔ اب بتائیں جسے حضور پلٹ کے دیکھے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت تحیہ کلبی۔ حضرت تحیہ کلبی ایمان نہیں لائے تو حضور نے دیکھا پلٹ کے اتنے خوبصورت، حضور رک گئے۔ حضور نے دعا کی اے اللہ یہ اتنا تیرا خوبصورت بندہ ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے یہ جہنم میں جلے گا تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوگی۔ حضور واپس آئے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، حضور کے لب سے دعا نکلی ہے، اللہ نے فوراً قبول کر لی ہے۔ حضرت تحیہ کلبی پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے دیکھا، حضور نے کہا تحیہ کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں حضور آج آپ کو دیکھنے نہیں آپ پہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے حضور مسلمان کریں۔ حضور نے کلمہ پڑھا، بڑے خوبصورت، کتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل امین حضرت تحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں تحیہ کلبی پہ پابندی لگا دی تھی کہ مدینے میں مت آنا ورنہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کے مدینے کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ سوچو کتنے خوبصورت ہوں گے، ایمان لائے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے نصیحت کی، حضور نے فرمایا سنو جو ہم میں چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب حضرت تحیہ کلبی نے یہ سنا ہے زاروں قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں۔ حضور فرماتے تحیہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور ایمان لانے سے پہلے میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ دفن کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے زمین میں دفن کیا ہے زندہ؟ وہ کہتے ہیں حضور میں اپنی قوم کا سردار تھا، 70 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، رونے لگے ہیں، زاروں قطار روئے ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین آ گئے ہیں اور حضرت جبریل آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ حضرت تحیہ کلبی کو کہہ دیں کہ او توبہ، انہوں نے توبہ کر لی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جب حضرت تحیہ کلبی نے یہ سنا ہے وہ اور زاروں قطار رونے لگے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں۔ حضور نے فرماتے ہیں تحیہ اب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو وہ 70 بچیاں تھیں جو میری قوم کی تھی، اس ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ حضور جب سے میں نے اسے دفن کیا ہے تب سے مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، جب میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں مجھے اپنی اسی بیٹی کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، حضور میں چین سے سو بھی نہیں پاتا۔ حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کو توجہ کرے ذرا دل کے کانوں سے سنیں، عرض کرتے حضور میں اپنی قوم کا سردار تھا، ایک مرتبہ میں تجارت پہ جا رہا تھا، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں آپ سبق تازہ کر لیں۔ توجہ ہے حضرت تحیہ کلبی عرض کرتے حضور میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ننھی سی جان میری بیوی کے شکم میں سانسیں لے رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا سن یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا جو دنیا میں آنے والا ہے اگر یہ بیٹا ہو نازک پیار سے پالنا، محبت سے پالنا، نخرے اٹھانا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دینا، اور اگر اس کے
برعکس بیٹی پیدا ہو جائے ایک سیکنڈ میں سوچنا قتل کرنا فوراً ختم کر دینا۔ جب وہ چلے گئے ہیں سفر پہ، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور جب ان کی بیوی کو ان کے آگوش میں بچے کو دیا گیا ہے تو انہوں نے دیکھا دنیا میں آنے والا بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ انہوں نے ہاتھ کو بڑھایا ہے، شوہر نے کہا تک قتل کر دینا۔ جیسے ہی لے کر کے ہاتھوں کو اس بیٹی کے گھر کی گردن کے قریب گئی ہے، بیٹی مسکرائی ہے دیکھ کر کے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دل تڑپ گیا ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے جس بچے کو تو نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، اسے تو قتل کر رہی ہے۔ سن آنے والی تاریخ میں ڈائنوں کی تاریخیں تو لکھی جائیں گی لیکن تیرا نام بھی تاریخوں میں لکھا جائے گا کہ ایک ماں ایسی بھی تھی جس نے بچی کو پیدا ہوتے ہی اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں نے نہیں مارا تو شوہر آئے گا وہ قتل کر دے گا۔ اس نے سوچا آخر کوئی راستہ نکالا جائے جس سے اس بچی کو بچایا جا سکے۔ اس نے پڑوس کی عورت کو بلایا اور کہا سن یہ بیٹی میری ہے لیکن یہ ماں تجھے کہے گی، بچی میری ہے لیکن رہے گی تیری گھر میں، بچی میری ہے لیکن تیرے نام سے جانی جائے گی، اس راز کو راز رکھنا اور میں تجھے اس کے بدلے ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیا کروں۔ اس نے کہا ہر مہینے کچھ نہ کچھ تجھے سونا چاندی درہم دینار کچھ نہ کچھ دے دوں گی لیکن راز رکھنا، راز کھلنے نہ پائے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی بڑی ہوتی گئی۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور ایک دن میں سفر سے واپس آ گیا، دروازے پر میں نے دستک دی، سے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ایک ننھی سی چاند ہے، بڑا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، گلابی اس کے ہونٹ ہیں، بڑی خوبصورت بچی ہے، آنکھیں عجیب سی اس کی خوبصورت ہے، آنکھوں کو جو دیکھ لے بچی سے محبت کرنے لگے، اس کو کھلانے پر دلار کرنے پر مجبور ہو جائے، بڑی خوبصورت بچی۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور جب میری نظر پڑی میں نے وہیں سے آواز دی یہ کس کی لڑکی ہے اور میں نے تلوار نکال لی۔ سوچو کتنے ظالم لوگ تھے، کیسا ان کا دل تھا پتھر۔ کہتے تلوار نکال لی، میں نے سوچا اگر میری بیٹی ہوگی پہلے گردن کاٹوں گا اس کے بعد گھر میں جاؤں گا۔ کہتے میری بیوی آ گئی اور اس نے کہا میرے سرتاج یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو پڑوس میں رہنے والی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا جو تیری کوکھ سے پیدا ہوئی تھی اس کا کیا ہوا، وہ تیرے کوکھ سے بچہ پیدا ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا میرے شوہر نامدار میرے سرتاج سنے جو میری کوکھ سے پیدا ہوئی تھی وہ بھی بیٹی تھی، لیکن میں نے تیری باتوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے پیدا ہونے کے بعد فوراً قتل کر کے اس کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت دیا دور میں آ گیا گھر میں، وہ لڑکی آتی میرے آنگن میں کھیلتی، میں اس کو دیکھتا رہتا کیونکہ خون انہی کا تھا، خون کا رشتہ تھا۔ کہتے ہیں میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا گیا، مائل ہوتا گیا، دیکھتا رہا۔ وہ کہتے ہیں میں اس سے بڑی محبت کرنے لگا، اس کو کھلاتا بھی پلاتا بھی، اس کو لے کے بازار بھی جاتا، اس کے لیے بازار سے تمام چیزیں خرید کے بھی لاتا۔ آپ کہتے ہیں ایک دن رات کے آغوش میں جب میں اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر نامدار ایک راز ہے، اس راز سے میں پردہ اٹھاتی ہوں، سنو اس راز کو میں نے آپ کے ڈر سے اب تک راز رکھا تھا۔ سنیں یہ جو لڑکی ہے نا جو پڑوس میں رہتی ہے جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو کھلاتے پلاتے بڑا دلار کرتے ہیں، جس کے بغیر آپ ایک سیکنڈ ایک منٹ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں حضور جب میں نے یہ سنا میں بڑی محبت کرنے لگا، اس سے اور محبت کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں حضور اس طرح وقت گزرتا گیا، ایک دن میں بازار میں گیا، میری قوم کے لوگوں نے مجھے پکڑ کے کہا دہیا تو نے اس 70 بچیوں کو ہماری قوم کی تو نے قتل کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن جب اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے تو تو اس کے برعکس کرتا ہے، اسے پالتا پوتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے قتل کب کرے گا؟ حضرت دہیا کلبی کہتے حضور جب معاملات زیادہ بڑھنے لگے، جب اختلافات زیادہ بڑھنے لگے، جب مجھ پر انگلیاں زیادہ اٹھنے لگی، میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی شب میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں گھر پہ آیا میری بیٹی میری بیوی کے آغوش میں سو رہی تھی، میں نے اسے دھیرے سے جگایا، اس کی آنکھ کھلی، وہ کہتی ابا کیا کھانا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پانی چاہیے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ کے پیر دبا دوں؟ کہا میں نے کہا نہیں۔ ذرا آپ بتائیں اگر باپ کی طبیعت خراب ہو تو بیٹوں سے پہلے سرہانے اگر کوئی کھڑا ملتا ہے تو وہ بیٹیاں ملتی ہیں، باپ سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ بیٹیاں کرتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ماں باپ کو ہو جائے تو بیٹیاں سسرال سے واپس آ کے کہتی ہیں سنو اگر تم نہیں پال سکتے ہو ماں باپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم پال لیں گے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو دل و جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور میری بیٹی نے کہا ابا کیا پیر دبا دوں؟ کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے باہر لے کے آیا اور میں نے کہا سن اپنی ماں سے مت بتانا، چل تیار ہو جا ہمیں دوست کے یہاں دعوت پہ جانا ہے۔ میری بیٹی کہتی ابا رات کے اس آدھے پہر میں کہاں دعوت پہ جانا ہے؟ میں نے کہا جلدی تیار ہو جا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑی ہے چلنے لگی ہے ساتھ میں۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور میں اسے عرب کے ریگستان میں لے کے گیا، جب میں چلتا رہا راستے میں میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے اور کانٹے کی وجہ سے میرے پیر سے
خون نکلا ہے، میری بیٹی نے اپنے لباس کو پھاڑا ہے، اپنے دوپٹے کو پھاڑتی ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑتی ہے اور میرے پیروں میں پٹی باندھ کے کہتی ہے میرے باپ واپس چلیے، باپ کا خون بہا کر کے مجھے کسی کی دعوت نہیں کھانی ہے، آپ کو تکلیف ہو میرے باپ، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ واپس چلیے، ایسی ہزاروں دعوتیں میں آپ کے نام پہ نچھاور کرتا۔ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی سے کہا چل بس تھوڑی دور اور چلنا ہے، لے کے گیا، میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا دیا اور میں قریب میں بیٹھ کر کے زمین کھودنے لگا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے زمین کھود دی، زمین میں گڑا کھود دیا، اتنا کھود دیا کہ انسان کو اس کے اندر ڈال کر کے اس کو اوپر سے زندہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں مٹی کھود رہا تھا میں پسینے پسینے ہو گیا، میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہتی ابا بیٹھ جائیں، آپ کے حصے کا کام میں کر دیتی ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے آپ بیٹھ جائیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے میری کھودی جا رہی ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ اسی میں مجھ کو نیست و نابود کرنا ہے، مجھے اسی میں آخری سانس لینی ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا باپ آپ بیٹھ جائیں میں مٹی کھود دیتی ہوں۔ جب قبر تیار ہو گئی ہے، جب گڑا کھود دیا گیا ہے، حضرت دیا کلبی کہتے حضور میں نے اپنی بیٹی کو بالوں کی طرف سے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے، جب وہ جا کے مٹی میں اندر گڑے میں گری ہے، اندر جا کے کہتی ابا مجھے باہر نکال لے، مجھ سے مذاق نہ کریں، آپ تو دعوت کے لیے لے کے آئے تھے، یہاں میری سانسیں گھٹ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور میں نے فوراً مٹی ڈالنی شروع کر دی، میں نے اس گڑے کو بند کرنا شروع کر دیا، جب گردن تک مٹی پہنچ گئی تو میری بیٹی نے کہا ابا آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے میں زندگی بھر آپ کو اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گی، اگر آپ کو میں بوجھ لگتی ہوں میں آپ سے کبھی کھانا نہیں مانگوں گی، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن آپ سے کھانے کا مطالبہ نہیں کروں گی، میں بے بند لگے کپڑے پہن لوں گی لیکن آپ سے نیا لباس نہیں مانگوں گی، میں ہمیشہ اکیلے تنہائی میں رہ لوں گی لیکن آپ سے کھلونے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ اے میرے باپ آپ مجھے قتل نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور میرے سر پہ خون سوار تھا، دیکھیں آپ کتنے سنگ دل لوگ تھے، کہتے ہیں مٹی ڈالتا رہا کچھ نہیں سنا اس کی، جب اس کے یہاں اونٹ تک مٹی پہنچ گئی بس انقریب اس کا پورا چہرہ بند ہونے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا اے اللہ رب العزت کیا بیٹیوں کو اسی طرح زندہ زمین میں درگور کیا جائے گا، دفن کیا جائے گا؟ اے اللہ یا تو بیٹیوں کو زندگی نہ دے، بیٹیوں کو اللہ تو پیدا نہ کر، یا تو بیٹیوں کو بچانے والا ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھیج دے۔ حضرت دیا کلبی کہتے حضور اسی طرح جب بیٹیوں کی آہیں نکلی ہیں اور جا کر کے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ نے آ کر کے کائنات میں یہ اعلان کر دیا تھا اے بیٹیوں اب تم نہ گھبرانا، اب تم زندہ دفن نہیں کی جاؤ گی، اس لیے کہ تمہیں بچانے کے لیے دنیا میں محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس لیے بیٹیوں سے محبت کریں، کریں گے محبت بیٹیوں سے محبت کریں۔ احمد بھائی کی آواز آ رہی نظر نہیں آ رہی، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں ہے پیچھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹیوں سے محبت کریں۔ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا بس بات کمپلیٹ کر دوں گفتگو ختم کرتا ہوں، توجہ ہے؟ اس نے کہا قتل کر دو، لے گیا، اس نے قتل کرنا چاہا، آواز آئی ظالم اسے قتل کر چھوڑ دے، ہم اپنی رحمت کے سائے میں اسے پال لیں گے، اس نے چھوڑ دیا۔ جب وہ لڑکی بڑی ہوئی ہے مورخین فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کی بہت بڑی کاہنہ ہوئی۔ کاہنہ کون؟ جو لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھے، لکیروں کو دیکھے تقدیر کے فیصلے بتا دے، جو ستاروں کی چال کو دیکھ کے آنے والا وقت بتا دے، جو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کے آنے والے معاملات کو بتا دے۔ مورخین فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہی کاہنہ اس کا گزر ہوا ہے مدینہ شریف کی گلیوں سے، حضور کی والدہ ہے حضرت آمنہ 6 سال کی عمر ہے، تمام بچیاں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی اپنے ہاتھوں کو دکھانے کے لیے تاکہ اس کاہنہ سے معلوم کیا جائے آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ جب وہ کاہنہ آئی ہے اس نے سب کے ہاتھوں کو دیکھا ہے اور جب اس نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ کبھی حضرت آمنہ کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتی اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی حضرت آمنہ کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی۔ بچیوں نے کہا اے کاہنہ ذرا یہ بتا تو نے ہمارے ہاتھوں کو دیکھا، چند سیکنڈ میں ہماری تقدیر کے فیصلے کر دیے، لیکن آمنہ کی ہاتھوں کی لکیروں میں ایسا کیا ہے کہ تو دیکھ رہی ہے لیکن کچھ بتا نہیں رہی ہے؟ تو اس کاہنہ نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا بچیوں سنو، آمنہ کے ہاتھوں کی لکیریں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ آمنہ یا تو خود نبی بنے گی یا کسی نبیوں کی امام کی یہ ماں بن جائے گی۔
यही हजरत आमिना है, हुजूर की वालिदा, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती अभी अल्लाह के नबी को मेरी शिकम में आए हुए 2 माह का वक्त गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए तिजारत पे, वापस नहीं आए हैं, इंतकाल हो गया है, इंतकाल की खबर आ गई है। हजरत आमिना फरमाती है लोगों सुनो, जब हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे ये बशारत देता आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो, जरा देखिए हुजूर की विलादत सुन ले, बस खत्म बात। हुजूर की शान देखे। हजरत आमिना फरमाती लोगों जब मैं पत्थर पे कदम रखती पत्थर मोम का बन जाता, मैं पानी लेने के लिए कुएं के करीब जाती, पानी मुझे देख करके ऊपर आ जाता। हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, जिस चीज को भी मैं छू लेती थी खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत आमिना कहती लोगों हर महीने कोई ना कोई नबी आता और आके बशारत देता आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, फिर वो रात भी आ गई जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा जिसकी सुबह शादी के वक्त दुनिया में आए हैं। हजरत आमिना फरमाती सुनो, जब हुजूर की विलादत हुई है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, जब जाने कायनात पैदा हुए हैं, जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हुए हैं, हजरत आमिना फरमाती लोगों सुनो, आम तौर से औरतों को बच्चों की विलादत के वक्त में जो तकलीफ होती है, मुझे ऐसी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में आया है, आम तौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं, आने के बाद रोते हैं, आने के बाद चीखते हैं, आहो पका करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हजरत आमिना कहती है सुनो, जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं तो आने के बाद रोए नहीं है, चीखे नहीं है, चिल्लाए नहीं है, हुजूर ने अपने सर को सजदे में रखा है और रखने के बाद यही दुआ की है, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलात होगा। ये है हुजूर की विलादत। जरा बताएं हुजूर दुनिया में आए हैं किसे याद करते हुए? आप। और हुजूर दुनिया से गए हैं किसे याद करते हुए गए? हमें और आपको। हजरत अली फरमाते जब हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा तो हुजूर के लब हिल रहे थे, कान लगा के सुना गया, हुजूर यही कहते अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र में हुजूर को रखा गया, यही हुजूर दुआ कर रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर तो हमें और आपको दिनों रात याद करते रहे, हमने हुजूर को कितना याद किया है। बस आखिरी बात सुन ले, देखिए हुजूर को याद करने का तरीका ये हुजूर ने जो बताया उस पे अमल किया जाए। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर आप नमाज छोड़ते हैं तो याद रखें आप हुजूर को तकलीफ दे रहे हैं, हुजूर को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। आप लाख कहते रहे कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बेनमाजी पर है तो आप हुजूर से हकीकी मानों में मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हुजूर फरमाते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है, नमाज ये दीन का पिलर है। आखिरी बात मेरी सुन ले, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो ये जलसे भी कबूल नहीं होंगे। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कल क़यामत में हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल जिसको फारसी में ये ट्रांसलेट किया गया है, रोज़े महशर की जा गुदास हुआ अव्वले पुरशिश नमाज हुआ, कल क़यामत के दिन हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। जो नमाज के मसले में बच गया वो बच गया, और जो इसमें फंस गया वो फंस गया। देखें कब्र में बचाने ना हम आएंगे ना ये उलमा आएंगे, महशर में बचाने ना हम आएंगे ये उलमा आएंगे। हम लोग अपने आप को बचा लें यही काफी, आपको बचाने क्या आएंगे? समझ रहे हैं आप? इस मुगालते में न रहिए। अगर वहां कोई काम कोई आएगा तो हुजूर और हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। अगर नमाज पढ़ के आप गए तो याद रखें जन्नत आपकी। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर ले, जिस तरह नमाज इन पे फर्ज है आप पे भी फर्ज। आपके लिए जरूरी घर में पढ़े, इनके लिए जरूरी है मस्जिद में जाके पढ़े। बिल्कुल बताइए नमाज आप नहीं पढ़ते, याद रखें सहाबा फरमाते सुने मेरी बात को, मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आज से आप पाबंदी करेंगे। अच्छा ही गुमान कर सकता हूं मैं, समझ रहे हैं आप? देखिए पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, अमल करना न करना वो बोले आपका काम है। सहाबा फरमाते हैं अपने दौर में मोमिन और काफिर में फर्क ही नमाज की बुनियाद पर करते थे। आप फरमाते जो नमाज पढ़ता था हम सोचते थे ये मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता था हम सोचते थे ये काफिर है। याद रखें हुजूर गौसे आजम से आप मोहब्बत करते हैं ना, यकीनन मोहब्बत करते। दुआ किया करें इलाही कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन गौसे आजम का फरमान आप सुने, आप फरमाते
بے نمازی کو قرض نہ دو، وہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا ہے وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ آپ فرماتے بے نمازی مر جائے تو اسے نمازیوں کے ساتھ قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے ایمان والوں کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا جا سکے۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو نمازیوں کے ساتھ دفن کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ آپ جیسے بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور غوث اعظم فرماتے ہیں سنو، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے بچو، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں اللہ کی نحوستیں نازل۔ اور آپ لوگ کیا بچیں گے بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے جب سب خود بے نمازی؟ لوگوں کو آپ کے پاس بیٹھنے سے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھا کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے صبح رات میں سوئیں، آپ کو صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ، کوئی ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے صبح کا سورج دیکھے؟ بہت سے لوگ امیدیں لے کے لیٹتے ہیں، صبح یہاں جائیں گے، یہ کام کریں گے، اس سے اتنا بقایا لیں گے، اس سے یہ کام کریں گے، صبح آنکھ نہیں کھلی بستر پہ مردہ، صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں۔ وہ موت برحق آنی ہے، مرنا ہے، اس سے پہلے تیاری کر لے۔ ایک آخری حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، اسے یہاں سے نہیں، یہاں سے کہاں سے؟ دل کے کانوں سے سن لیں اور عمل کر لیں، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ماں بہنیں بھی غور سے سن لیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور یہ بتائیں جہنم میں سب سے سخت عذاب کسے دیا جائے اور سب سے سخت عذاب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جہنم کا سب سے سخت عذاب ہوا کہ اگر اسے سن لینا تو یہ بکریاں ہیں، یہ انتقال کر جائیں۔ تم میں سے کوئی کمزور دل والا ہو اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی، اتنا سخت عذاب کہاں ہے؟ جہنم کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہنم؟ حضور فرماتے سوئی کی نوک کے برابر اگر دنیا کی طرف کھول دی جائے اس کی گرماہٹ سے دنیا کے تمام لوگ انتقال کر جائیں۔ حضور نے فرمایا تم نہیں سن سکتے ہو۔ صحابہ سے کہتے حضور پھر یہ بتائیں جہنم کا سب سے آسان عذاب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے آسان عذاب یہ ہے کہ جہنمی انسانوں کو جہنمی آگ والے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے سر کھولے گا۔ پتہ ہے ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی کی چنگاری اگر پڑ جائے تو 3 فٹ اچھل پڑتے ہو، کود پڑتے ہو۔ جہنم کی سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ والے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ صحابہ کانپنے لگے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سب سے آسان عذاب یہ ہے کہ جسے ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور حضور سخت عذاب آپ فرما رہے ہیں اسے ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں، تو حضور یہ بتا دے کہ جہنم کا جو سب سے سخت عذاب ہے وہ دیا کسے جائے گا؟ تو اب سب توجہ کر لے، حضور نے فرمایا سنو جہنم کا سب سے سخت عذاب جسے سننے کی تم اپنے اندر طاقت بھی نہیں رکھتے ہو، وہ عذاب صرف اور صرف بے نمازیوں کو دیا جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا؟ بے نمازیوں کو دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس جلسے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آپ سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس نے جس طرح بھی اس جلسے میں حصہ لیا ہے، کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ آپ سب کی عمر میں، کاروبار میں، کھیت و کھلیان میں، آل و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس بستی پر، اس علاقے پر برکت عطا فرمائے۔ اللہ قاری عارف صاحب قبلہ کو سلامت رکھے، اور میرے بھائی اللہ رب العزت اختر بھائی اختر صاحب کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، اللہ سب علماء کرام کو سلامت رکھے۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔